ایک بار پھر میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کو بزنس کے حوالے سے 1 بائی 1 ہر ٹرک بتاؤں گا، ہر طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنا بزنس چلا سکتے ہو. اس میں آپ کو کافی مشکلات بھی آ سکتی ہے، فلاپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک پیج کو لائک نہیں ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں. تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی بزنس ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ہم نے کسی بزنس کو، کسی کمپنی کو، کوئی بھی بزنس یا جوائن کر لیا ہے یا سٹارٹ کر لیا ہے تو ہم اس کو وقتی طور پہ یا 1 مہینے کے لیے کرتے ہیں یا 1 ہفتے کے لیے کرتے ہیں. کافی بزنس ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس آگے نہیں چلنے والا، یہاں پہ ہمیں لاس ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ اس میں مطلب پروفٹ نہیں ہے، اس میں لاس ہے سارا، اور اس کو ہم وہیں کا وہیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے میری 3 باتیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی. 3 ایسے پوائنٹ جو آپ کو ساری زندگی جو آپ کی ہوتی ہے نا سکسیسفل ایک پرسن بنا سکتی ہے، آپ کو ایک سیکیور پرسن بنا سکتی ہے، آپ کو وہ کامیابی دے سکتی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو 3 پوائنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے لائف میں اس کو آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. جی، تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے تھنک. آسان الفاظوں میں آپ اس کو سوچ بھی کہہ سکتے ہیں. سوچ، جی بالکل، آپ نے سوچنا ہے. سب سے پہلے سوچنا کیا ہے؟ ابھی سوچنا یہ ہے کہ کون سا بزنس آپ کرو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو. آپ ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو، اس کا ایک آسان طریقہ سمجھا دوں کہ سوچنا کس طرح سوچنا ہے. آپ ایسا کریں، کہیں پہ بھی اکیلے بیٹھ جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ لکھیں رائٹنگ میں لکھیں، بہت سے بزنس کے نام لکھیں، بہت سی آئیڈیاز لکھیں جو آپ کو اچھے لگتے ہو، جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو. ان میں لکھنے کے بعد آپ ایسا کریں، ان میں سے تقریباً ہاف آپ آئیڈیا ایسے اٹھا لو جو آپ ان ہاف سے اچھے لگتے ہو آپ کو. ان ہاف میں سے بھی آپ پھر سب سے اچھے آئیڈیا اٹھا لو. آخر میں آپ کے 2 آئیڈیا بچ جائیں گے. 2 میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہوگا جو آپ کا فائنل ہوگا، جو آپ کی فائنل سکسیس ہوگی، آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی، آپ کی منزل ہوگی، جہاں پہ آپ نے جانا ہوگا. جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشکلات، رکاوٹیں، یہ سب کچھ آئے گی، ان سب کو آپ نے کراس کرنا ہوگا، طے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ایک جو تھنک تھی آپ نے وہ تو فائنل کر لی، یہاں پہ آپ نے اپنی منزل چن لی کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے. اب نیکسٹ جو میرا دوسرا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے پلاننگ. اب پلاننگ کیا ہے؟ آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ اب اس آئیڈیا تک کس طرح پہنچے جائے. اس آئیڈیا تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اپنانا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا راستہ شارٹ کٹ ہے اور کون سا راستہ زیادہ لمبا پڑتا ہے، اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. کہیں بھی جانے کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ مسٹ اس کو فکس کرنا پڑتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنا ٹائم درکار ہے اور مجھے اتنے سپیڈ سے آگے چلنا ہے، اور تب میں وقت کے ساتھ ساتھ پرفیکٹ ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ سکوں گا. یہ آپ کو سب سے پہلے فائنل کرنا ہوگا. اب آپ کی پلاننگ جیسے کہ ہو گئی ہے، فار ایگزامپل آپ کی پلاننگ کا مطلب ایک دوسرا ایگزامپل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. پلاننگ یہ کہ آپ نے جانا ہے، ابھی لاہور جانا ہے اسلام آباد سے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایک ہیلی کاپٹر بھی کھڑا ہے. فار ایگزامپل لے لیں، مثال کے طور پہ ایک ہیلی کاپٹر آپ کے پاس کھڑا ہے، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، آپ کے پاس ٹرین ہے. ابھی آپ چوز کرتے ہو کہ آپ کس چیز میں جاتے ہو. اب آپ جاتے ہو اپنی گاڑی میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ٹرین سے جلدی پہنچا سکتی ہے. آپ جاتے ہو ٹرین میں تو وہاں پہ آپ کا 4 گھنٹے وہاں پہ آپ کو لگتے ہیں، اور اپنی گاڑی میں جاتے ہو تو وہاں پہ 3 گھنٹے لگتے ہیں. اگر آپ ہیلی کاپٹر میں جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو جسٹ 30 to 1 hours کے راؤنڈ اباؤٹ آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہو. اب یہ آپ پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر میں جانا ہے، اپنی گاڑی میں جانا ہے، یا ٹرین میں جانا ہے، کیونکہ آپ کی ڈیسٹینیشن، آپ کی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جسٹ 1 hour ہے یا 30 منٹس ہے. اگر آپ 30 منٹس میں پہنچنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے آپ کو جو چیز آپ کے لیے موجود ہوگی، جو راستہ ایزی ہوگا، جو ٹرانسپورٹ آپ کے لیے ایزی ہوگی، آپ اسی میں جاؤ گے نا، اسی میں سفر کرو گے جو آپ کو وقت پہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی فائنل پلاننگ. پلاننگ کے بعد اب آتا ہے نیکسٹ جو ہمارا آپشن ہے وہ ہے ایکشن. ابھی ہم نے ایکشن لینا ہے. ابھی ہماری منزل واضح ہو گئی ہے. اب ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ایکشن. پلاننگ بھی ہم نے کر لی کہ ہم نے ہیلی کاپٹر میں جانا ہے،
ہم نے پیدل جانا ہے, ہم نے ٹرین میں جانا ہے, بس میں جانا ہے, یا بائی اپنے کار پہ جانا ہے. یہ پلاننگ ہماری فائنل ہو گئی ہے. ابھی ہمارا جو تھرڈ آپشن آتا ہے وہ ہم ریڈی ہو چکے ہیں. ابھی ہم نے چلنا ہے, اپنا قدم آگے بڑھانا ہے, منزل کی طرف روانہ ہونا ہے. اب جب ہم منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں اگر آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہو تو آپ کی گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے آپ اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہو, اپنے گھر کی طرف جا رہے ہو, منزل کی طرف جا رہے ہو. فار ایگزامپل آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے, آپ اس کو روکتے ہو 30 منٹس کے لیے یا 20 منٹس کے لیے یا 10 منٹس کے لیے, وہاں آپ کی گاڑی کا ٹائر چینج ہو جاتا ہے اور پھر آپ منزل کی طرف نکل پڑتے ہو. تو کیا اس سے آپ کی جو منزل تھی وہ خراب ہو گئی, یا منزل آپ کی صحیح نہیں تھی, یا آپ کی گاڑی کا ٹائر صحیح نہیں تھا, یا آپ جسٹ 10 منٹ وہاں پہ آپ کے لگے. ہیلی کاپٹر کو راستے میں کہیں پہ اتارنا پڑ گیا ہے. اب یہ ہیلی کاپٹر جب راستے میں اتر گیا 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد موسم صحیح ہو جاتا ہے, ویدر صحیح ہو جاتا ہے, آپ پھر سے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہو. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے جو منزل چوز کی تھی, جہاں پہ آپ جا رہے تھے, وہ منزل ہی غلط تھی, وہ منزل ہی نہیں تھی جہاں پہ آپ جا رہے تھے, یا پھر موسم کی وجہ سے آپ کو چند لمحے کے لیے رکنا پڑا؟ تو کیا اس کو آپ اس طرح کیوں لے لیتے ہو کہ یہ آپ کی منزل صحیح نہیں تھی اور آپ واپس اپنے گھر آ جاتے ہو اور دوسری جو ڈیسٹینیشن تھی اس کو ڈیسائیڈ کرتے کہ مجھے وہاں جانا ہے؟ یہ جو چیزیں تھی یہ مین چیزیں تھی کہ ہماری منزل صحیح ہوتی ہے, ہماری منزل جو مقصد جو آئیڈیا ہم نے چنا ہوتا ہے وہ آئیڈیا صحیح ہوتا ہے, لیکن راستے میں جب آپ اس کی طرف چلتے ہو تو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں, چھوٹے چھوٹے پرابلم آپ کے راستے میں آتے رہتی ہے, جن سے آپ کو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے. اگر آپ ایک بزنس مائنڈیڈ پرسن بننا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک سکسیسفل پرسن بنوں, تو جو 3 آئیڈیا میں نے آپ کو بتائے یہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے میں 100% آپ کا سپورٹ کر سکتی ہے, آپ کا تعاون کر سکتی ہے. تو یہ جو ہماری سکسیس ہوتی ہے یہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. فائنل ہم جب اپنا بزنس ڈراپ کرتے ہیں تو اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری منزل واضح ہوتی ہے, لیکن راستے میں جب رکاوٹ آ جاتی ہے, چھوٹے موٹے پرابلم جب آ جاتے ہیں نا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو آئیڈیا تھا, ہمارا جو بزنس تھا وہ صحیح نہیں تھا, وہ غلط تھا, ہم نے اپنا آئیڈیا ہی غلط چنا تھا. اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ 95% لوگ بزنس کو ڈراپ کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ اور کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں, کوئی دوسرا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو میرے یہ انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کے لائف میں آپ کو بہت کام آئے گی, آپ کو بہت بینیفٹ دے گی. اس طرح کی بہت سی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, جاننے کے لیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.